میں آج آپ کو ایک معصوم لڑکی پر بیتی دکھ بھری کہانی سنانے کے لیے جا رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے میری ایک گزارش ہے کہ میری اس کہانی کو غور سے سنیے گا۔ اسما نے جب سے ہوش سنبھالا تھا، سمجھداری کی باتیں کرنے لگی تھی۔ سب کہتے تھے کہ اسما جس گھر میں جائے گی اس کے نصیب جاگ جائیں گے، مگر افسوس کہ اسما کے نصیب سو گئے تھے۔ پہلے یہ لوگ کرائے کے مکان میں رہتے تھے، مگر جب سے ابا کا قرعہ اندازی میں پلاٹ نکل آیا تھا، اس کو بنانے کی دھن سوار ہو گئی۔ وہ قرضوں کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ پھر ان کی نظر ایک ایسے شخص پر گئی جو ہڈی دیکھ کر بکرا وصول کرنے والے تھے۔ یہ ایک حکیم صاحب تھے جو جنوبی پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر میں رہتے تھے اور انہیں حکیم صاحب کے نام سے ہی جانا جاتا تھا۔ ان کے ہاتھ میں ایسی شفا تھی کہ آس پاس کے سبھی لوگ ہر چھوٹے مرض کی دوا انہی سے لیتے تھے، اور یوں حکیم صاحب کا مکتب بھی خوب چلتا تھا۔ جب اسما نے حکیم صاحب سے قرض مانگا تو حکیم صاحب تو سوچوں میں پڑ گئے۔ پہلے کہا کہ جگہ دکھاؤ، جب ان کا گھر دیکھنے آئے تو گھر تو دیکھ لیا، مگر ان کی نظر اسما پر پڑ گئی۔ حکیم صاحب تو واپس چلے گئے، مگر اپنی میلی نظریں وہیں چھوڑ آئے، گویا یہ دھان پان سی لڑکی سیدھا حکیم جی کے دل میں اتر گئی تھی۔ اسما کے 8 بہن بھائی تھے اور 6 بہنیں اور 2 بھائی، جبکہ اسما سے چھوٹی شازیہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کی عمر 20 سال کی تھی اور اسما کی 24 سال تھی۔ شکل و صورت تو اچھی تھی ہی، مگر وہ معاملہ فہم بھی کافی تھی۔ شازیہ کی وجہ سے اس کا حسن دبتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ جب بھی کوئی رشتہ آتا تو شازیہ کی نظر ہو جاتا۔ آج کل بھی ایک انجینئر کا رشتہ آیا ہوا تھا، مگر ابا مکمل طور پر پیسے کے محتاج تھے۔ ادھر 70 سالہ شہریار نے اس شرط پر قرضہ دینے کی حامی بھری تھی کہ اسما کا نکاح ان سے کر دیا جائے۔ پہلے تو حکیم صاحب کی بات پر بہت ہی زیادہ حیرانی ہوئی۔ ابا کا چہرہ سرخ ہو گیا، مگر اماں نے کہا کہ اگر اتنا پیسہ اس لڑکی کے بدلے میں مل رہا ہے تو ہمیں اور کیا چاہیے، ہمارا بیٹھے بٹھائے مکان بن جائے گا اور اسما کی شادی بھی ہو جائے گی۔ اس طرح مکان بھی بن گیا، اسما کی دھوم دھام سے بیاہ بھی گئی، مگر اسما اس معاملے کی بھینٹ چڑھ گئی۔ اسما کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی اس کی شادی زبردستی حکیم صاحب سے طے کر دی گئی تھی۔ شادی کی رات اس نے حکیم صاحب کو سر اٹھا کر بھی نہ دیکھا تھا۔ اسے ان سے عجیب سی گھن آتی تھی، اور پھر رات اترنے لگی، اسما کے چہرے پر غم و رنج کے سائے گردش کرنے لگتے۔ ادھر حکیم صاحب کھلتے ہی جاتے۔ انہیں اس عمر میں ایک 24 سالہ لڑکی کی رفاقت جو مل گئی تھی، سب جانتے تھے کہ جوانی اور بڑھاپے کا میل نہیں ہوتا، لہٰذا رفتہ رفتہ اسما کے دل میں شہریار کی نفرت جڑ پکڑنے لگی۔ وہ تنہائی میں ٹھنڈے دل سے اپنے حالات پر غور کرتی اور اس حل کے بارے میں سوچا کرتی کہ اپنے بوڑھے شوہر کی رفاقت سے جان چھڑائے، مگر اس گھر میں تو سوچنے کا موقع بھی نہیں۔ حکیم صاحب کے 5 بیٹے اور پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں تھیں۔ بے شک کہ ان کا گھر بہت بڑا تھا، مگر اتنے لوگوں کی آواز نے دماغ کو خراب کر کے رکھ دیا تھا۔ پھر بھی جب سناٹا ہوتا تو اسما کی سوچ بچار کے دروازے کھل جاتے۔ سوچ بچار کے بعد اسے اپنے شوہر کے بڑھاپے کا ایک حل سمجھ میں آیا تھا، مگر یہ کافی دیر تلک تھا۔ اوپر سے اسما کی بدقسمتی یہ کہ اس کا میکا بھی اس کا ساتھی نہیں تھا۔ ناظرین، آج کی سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آتی ہوں ایک نئی اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔